قاری صاحب جو بار بار یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کو اب جو فائنل ڈیٹ چونکہ ہو چکی ہے شاید تو اسی لیے بار بار ایک تاریخ کو بھی دہرایا جا رہا ہے، لیکن جو ایک پیغام دیا گیا تھا یا ایک پیغام کا تاثر جو دیا گیا تھا کہ یہ بھی شہباز شریف صاحب جو فٹافٹ 2 دنوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ لندن واپس بھاگے ہیں تو وہ کوئی پیغام لے کر گئے ہیں، اہم پیغام لے کر گئے ہیں، تو آپ کو کوئی اس تاریخ کی تبدیلی بھی نظر نہیں آئی؟ تو یہ پیغام کا جو تاثر تھا یہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی رومر تھی، کوئی افواہ تھی، کیا تھا اس کا بیک کیا ہے؟ ذرا گائیڈ کیجئے گا۔ دیکھیے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب ایسے لگتا ہے، آثار ایسے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، اور جس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح کی سیریسنس آپ کو دکھائی دیتی ہے خاص طور سے مسلم لیگ نواز کے حلقوں میں، تو اس سے مجھے تو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اس مرتبہ بے پناہ تاریخیں دینے کے بعد شاید اس دفعہ وہ آ ہی جائیں گے۔ دیکھیے، وہ جو آپ نے پیغام لے کے جانے والی بات کی، اس کے بارے میں دونوں طرح کا تاثر ہے۔ ایک یہ کہ ہاں وہ پیغام لے کے گئے ہیں، اور دوسرا یہ جو خاص طور سے پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی پیغام نہیں ہے۔ مریم نواز نے بھی کہا، نواز شریف صاحب نے خود بھی کہا، لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا اس پیغام کے بعد سے نواز شریف کے بیانیے میں کوئی فرق آیا ہے؟ تو جواب ہے نہیں، کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ انہوں نے اپنی وہ بات کہ ججز اور جرنیل کا بھی احتساب ہونا چاہیے اس کو دہرایا ہے، اور بڑی شد و مت سے دہرایا ہے۔ وہ اس پہ قائم ہے، وہ اپنے اس بیانیے پہ قائم ہے۔ تھوڑی سی اگر آپ تاریخ میں جائیں واپس آپ، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا سخت بیانیہ بنایا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ 4 فوج کے جو آرمی چیف تھے، ان سے ان کی باقاعدہ لڑائی لوگوں کے علم میں ہے، بظاہر لڑائی ہے، چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کے 3 چیف جسٹسز کے ساتھ ان کے جو تصادات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور اس کو آپ اس طرح سے زیادہ کوالیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں 3 مرتبہ انہوں نے اپنی حکومت راستے میں کھوئی۔ کوئی ایک ٹینیور بھی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے پورا کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیٹ مینس کہ آپ ان کو کسی چیز سے ڈرا نہیں سکتے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ لہٰذا نواز شریف، پنجابی میں کہتے ہیں نا، نواز شریف سے آ رہا ہے، اور ان کی پارٹی کہتی ہے شیر آ رہا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، جس بات کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں یا جو بات مبہم ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ کیا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوجی اسٹیبلشمنٹ ٹو بی ویری پرسائز کے ساتھ، نواز شریف صاحب کی سر بنے گی یا سر ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تمام تر کے باوجود وہ واپس آ رہے ہیں، تو بنیادی ایزمپشن یہ ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ، ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ تشریف لے آ رہے ہیں واپس۔ دوسری بات یہ کہ اگر نہیں، ان کی آشیرواد حاصل نہیں ہے، یا ان کو ان کی طرف سے پذیرائی نہیں ہے، تو آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں نا، انٹرم گورنمنٹ نے تو سدا نہیں رہنا ہے، الیکشن بھی ہونے ہیں، اور اب تو آثار دکھائی دیتے ہیں، اور میں نے اور آپ نے تسلیم کیا کہ لگتا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے۔ تو پھر کس کے ساتھ کام کریں گے وہ؟ پہلا آپشن ان کے پاس تھا عمران خان، جو تیسری قوت کے طور پر ابھارا گیا، پروجیکٹ کیا گیا، تخلیق کیا گیا، کھڑا کیا گیا۔ کیا ہوا؟ collapsed, the whole system collapsed. دوسری آپشن ان کے پاس ہے پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی از ناٹ کمنگ ٹو دا پاور فار دا فرسٹ ٹائم۔ ان کے 3 ٹینیور ہیں ان کے بھی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی ایکویشن جو ہے وہ فوج کے ساتھ، ابھی کل تک آصف زرداری صاحب اور پوری پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم نے اس ملک کو ایک فوجی ڈکٹیٹر سے نجات دلائی۔ یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے۔ جنرل مشرف کے حوالے سے جو کچھ بھی ان کی پارٹی کا سٹانس تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بھی آپشن نہیں ہے۔ تو تیسرا آپشن جو ہے وہ پھر ہے نواز شریف، کیونکہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس اور ڈیپتھ میں جائیں آپ، تو یہ تانا تو دیا جاتا ہے کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کی پیداوار تھے، انہوں نے ان کو ایک سیاسی ریالٹی میں کنورٹ کیا، اور ان کو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچایا، یا وہ پہنچ گئے۔ میننگ دیر بھائی کہ ان کی ابتدا جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جی جرنیل اور جنرل جو ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جرنیل اور ججز کا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے وہ فلانا مجسٹریٹ کرے گا یا فلانی ہائی کورٹ کرے گی، وہ تو کہہ رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کسی کی 2 رائے ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جرنیل کوئی ایک ملک کے مفاد کے خلاف کام کرے تو اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہتی ہے۔ کریکٹ۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے احتساب کے ادارے موجود ہیں، اور ہم نے کیا بھی ہے۔
یعنی اگر آپ کو یاد ہو ابھی حال ہی میں ایک 2 اسٹار جنرل کو، میجر جنرل کو اور بریگیڈیئر کو اور بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئی، حتیٰ کہ عمران خان کے دور میں 25 لوگوں کو سزائیں ہوئی. تو وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اپنا احتساب کا سسٹم ہے تو موجود تو ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو اور بھی تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ اب وہاں جو سپریم کورٹ ہے وہاں نہ تو کوئی ثاقب نثار بیٹھا ہے، نہ وہاں کوئی گلزار ہے، نہ آصف سعید کھوسا ہے، نہ بندیال صاحب ہے. وہاں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں جنرل ریپوٹیشن یہ ہے کہ ہی ول گو بائی دا بک. سو اگر کبھی بھی کوئی مقدمہ ان کے سامنے آئے گا، جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس جو لگا دیا نا انہوں نے، تو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بندیال بن جائیں گے؟ میرے خیال سے یہ تو بالکل بے تکی اور بے ڈھبی بات ہے. یہ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون یہ سوچ بھی نہیں سکتی، کریکٹ. ان کے دور میں انہوں نے کوئٹہ کمیشن رپورٹ جاری کی تھی. کریکٹ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر احتساب تک نوبت جائے گی، وہ چاہے انٹرنل ارینجمنٹ کے تحت ہو چاہے سپریم کورٹ میں ہو، تو وہ ہوگا. ٹھیک ہے، ججز کے خلاف ریفرنسز نہیں پڑے ہوئے تو کسی نے تو سننے ہیں نا، وہ دفن تو نہیں ہو جائیں گے نا آٹومیٹکلی. تو میرے خیال سے یہ آغاز ہونے والا ہے. اسی کو ذہن میں رکھ کے میرے خیال سے نواز شریف صاحب یہ بیانیہ بنائے ہوئے ہیں کہ احتساب سب کا. بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ جی احتساب سب کا، صرف سیاستدانوں کا کیوں، جنرلوں کا اور ججز کا کیوں نہیں. یہ وہ ہوگی بات. جی دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کے کرائسس میں ہم ہیں ایز اے نیشن، اکنامک کرائسس، اس کا صحیح نام اس کا یہ ہے، اس کے لیے ہمیں مدد چاہیے کن سے؟ ہمیں مدد چاہیے ہمارے اپنے مسلم دوست ممالک سے، جن میں کون ہے سب سے آگے؟ یو اے ای سب سے آگے ہے، سعودی عربیہ سب سے آگے ہے. ان کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات کو آپ کسی صورت انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ ایک سے زیادہ دفعہ ثابت ہو چکا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اکنامک تو نواز شریف چاہیے. اس سے اوپر چلے جائیں. چائنا، میں تو عجیب و غریب باتیں سن رہا ہوں کہ چائنا نے یعنی جو یہ گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح تھا اس کو پینڈنگ کر دیا کہ لیٹ دا جنٹلمین کم بیک. اور زیادہ اچھی بات، مزے کی بات سناؤں آپ کو کہ جو توقع تھی کہ جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد ہی آؤں گا. تو یہ سارے اشارے اور اندیے جو ہمیں مل رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹرن اراؤنڈ ہونے والا ہے. نواز شریف جب آئیں گے تو گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوں گی. دیکھیے یہ طے ہو گیا ہے کہ ان کی جماعت ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ان کی 4 سالہ غیر موجودگی میں مجھے بتائیے خاقان عباسی صاحب نے کیا کیا، مجھے بتائیے مریم نواز نے کیا کیا، یا باقی کے جو پارٹی لیڈر ہیں. بیانات کی حد سے آگے تو کہیں نہیں بڑی بات. ووٹ بینک ویسے بھی نواز شریف. کریکٹ. اور دوسری بات یہ کہ پارٹی بھی اسی کی ہے، پارٹی بھی اس کی ہے، ووٹ بینک بھی اس کا ہے. تو ایک بات تو یہ بالکل طے ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ جو ورکر گھر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی رسپونڈ کرے گا، اور وہ جو لیڈرشپ کے بیچ ڈویژن ہے، پرو نواز، پرو شہباز، پرو ایڈمنسٹریشن، پرو اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایوریتھنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دفن نہیں ہوں گی تو کم از کم خاموش ہو جائیں گی. اس لیے کہ the man who calls the shots he will be here. تو ایک تو یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں پارٹی کے اندر سے، اس کی بھی تھوڑی سی بات. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.